السلام علیکم دوستو، آج کی نشست میں ایک سوال پر گفتگو کا طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر جب ایتھیسٹ منکرین خدا اور منکرین مذہب سے بات ہوتی ہے تو عموماً یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انسانی نسل کہاں سے چلی، یعنی انسانیت کا پہلا باپ کون ہے؟ تو مذہبی تناظر میں اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے پہلے باپ ہیں۔ یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم افسانہ ہے اور ایک کہانی ہے، کوئی وجود نہیں، اور اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اگلے مرحلے میں ایک اور سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آدم پہلے باپ ہیں تو ان کی اولاد سے نسل کیسے چلی؟ کیا ان کی اولاد کی آپس میں نکاح ہوا، آپس میں شادیاں ہوئیں؟ اس طرح تو انسان بھائی بہنوں سے چلے ہیں، انسانی نسل تو بھائی بہنوں سے ہوئی، یہ تو حرام کی نسل ہوئی۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، دو سوال الگ الگ ہیں کہ تمام کے تمام انسانوں کے پہلے باپ کون ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، اس کا الگ جواب ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر انسانی نسل شروع میں کیسے چلی اور اس کا طریقہ کیسے چلا، یہ ایک الگ سوال ہے اور دوسرا مرحلہ ہے۔ دیکھیے، پہلے مرحلے کو ملحدین چھوڑ کے اگلے مرحلے میں اہل مذہب کو الجھا دیتے ہیں اور پہلے مرحلے کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تب کمپلیٹ ہوگا، تب مکمل ہوگا کہ مذہب والے کہتے ہیں کہ پہلا باپ آدم علیہ السلام ہے اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، لیکن منکرین خدا اور منکرین مذہب کہتے ہیں نہیں، آدم پہلے باپ نہیں ہیں۔ تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت آدم پہلے باپ نہیں ہے تو پہلا باپ کون ہے؟ دیکھیں، مذہب والے تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی پہلا باپ آدم ہے۔ اگر کسی نے ماننا ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ماننا تو اس سے سوال ہوگا کہ بھائی اگر آدم باپ نہیں ہے تو باپ کون ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہ انسان بغیر نسل کے یوں ہی چل رہے ہیں، بلکہ انسان ایک نسل اور ایک نسبی تسلسل کے تحت آج کے جتنے بھی انسان ہیں وہ وجود پذیر ہوئے، وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان بغیر نسل کے ہیں تو پھر تو سوال نہیں بنتا، لیکن اگر انسان نسل در نسل چلا آ رہا ہے اور اس کا کوئی باپ دادا ہے تو جو سوال اہل مذہب سے ہیں کہ انسانیت کا پہلا باپ کون ہے، اگر حضرت آدم نہیں ہے تو نہ ماننے والوں سے بھی یہی سوال ہوگا کہ بھائی آپ کی نسل چلی آ رہی ہے تو آپ کی نسل کا پہلا باپ اور پہلا دادا کون ہے؟ یہ سوال پھر ملحدین سے بنتا ہے، لیکن وہ اپنی چالاکیوں سے اور شاطرانہ پن سے اس سوال کو چھوڑ دیتے ہیں ادھورا ہی، اور اگلے سٹیپ میں چلے جاتے ہیں کہ بتاؤ کہ حضرت آدم کی اولاد میں نکاح کا اور شادی کا کیا طریقہ تھا۔ بھائی یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا، پہلے سٹیپ کا سوال اگر ہم سے ہوتا ہے تو ملحدین سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، دو بندے ہیں، دو لڑکے ہیں، ان دونوں کا ایک باپ تو ہوگا۔ ایک کہتا ہے کہ بھائی میرا باپ عبداللہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا باپ عبداللہ نہیں ہے۔ تو اس سے سوال ہوگا نا کہ بھائی اگر تیرا باپ عبداللہ نہیں ہے تو تمہارا باپ کون ہے؟ باپ کا نام تو بتا دو، باپ کی پہچان تو کرا دو۔ اگر انسان ہو اور نسل چلی آ رہی ہے، نسب چلتا آ رہا ہے تو باپ تو ضرور ہوگا، بغیر باپ کے تو کوئی بھی انسان نہیں ہے، بغیر باپ دادا کے تو کوئی بھی انسان نہیں ہے، بغیر نسل اور نسب کے تو کوئی بھی انسان نہیں ہے نا۔ تو ملحدین سے، منکرین خدا سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو باپ نہ ماننے والوں سے
یہی سوال ہوگا، سیم سوال ہوگا، اس لیے کہ ایک سوال ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اس سوال کو حل کرنا ہے اور آپ کو بھی یہ سوال حل کرنا ہے۔ ہر انسان نے اس سوال کو حل کرنا ہے۔ اگر سوال کرتے ہیں تو سوال تو حل کرنا ہے، اور سوال کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ برابر کی سطح پہ گفتگو ہوتی ہے، ایک ہی لیول سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سوال داغے، دوسرا جواب دے، اس کے جواب کو بھی نہ مانے اور خود اس سوال کا کچھ بھی جواب نہ دے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت آدم باپ نہیں ہیں اور منکرین باپ بتاتے بھی نہیں ہیں تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ بغیر باپ کے ہوئے، بغیر نسل کے ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں بغیر نسل کے انسان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو کیا یعنی منفی ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ہے کہ انسان بغیر نسل کے ہیں۔ اگر انسان نسل در نسل چلا آ رہا ہے تو اس کا ایک پہلا باپ ضرور ہوگا اور ایک باپ ہوگا۔ تو مذہب تو ہمیں صاف الفاظ میں بتا دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے باپ ہیں اور ان کی اولاد سے پھر نسل چلی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا کہ آدم پہلے باپ ہیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی پہلا باپ کون ہے۔ اگر وہ نہیں بتا سکتا تو جو اپنی نسل کو، اپنے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام سے متصل مانتے ہیں، ریلیٹڈ مانتے ہیں، تو پھر ان کی نسل پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی نسل کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں، اپنے سلسلے کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی نسل کے بارے میں بتا بھی رہا ہے اور کوئی دوسرا مانتا بھی نہیں ہے اور اپنی نسل کا بھی اس کو پتہ نہیں ہے، اور دوسرے کی نسل کو، سامنے والے کی نسل کو وہ یعنی حرام کا فتویٰ لگا لے، حرامی نسل کہا جائے، اور یا یہ ہے کہ بھائی بہن کی شادی اور بھائی بہن کی شادی اور نکاح کے سلسلے سے یعنی حرام سلسلے سے اس کو منسلک کرے، تو یہ بات نا انصافی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر یا تو اس کی بات مانی جائے، اگر نہیں مانتے تو پھر اس سوال کا جواب ملحدین اور منکرین مذہب کو بھی دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کی نسل کا پہلا باپ کون سا ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ بھائی انسانی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے تو ان کی اولاد میں کیا بہن بھائیوں کی آپس میں شادی ہوئی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر مدلل اور فقیہانہ اور اسی طرح انشاءاللہ مختلف جو مکاتب فکر اس کی توجیہ کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے جو جمہور علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس میں رشتوں کا قانون بھی زیر بحث آئے گا اور اس میں نکاح کا قانون بھی زیر بحث آئے گا۔ اس میں یہ بات بھی زیر بحث آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں پر مختلف شریعتیں نازل فرمائیں، یا جس طرح کے دین اسلام توحید، عقیدہ آخرت اور ایمان کے لحاظ سے ایک ہی دین ہے حضرت آدم سے لے کر آج تک، تو کیا شریعت بھی ایک رہی ہے؟ اور اس میں یہ بات بھی زیر بحث آئے گی کہ کیا مختلف زمانوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو منسوخ کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی قانونی نسخ بھی اس میں زیر بحث آئے گا۔ انشاءاللہ اس پر پھر کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔